الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم سامعین عظام، آج میں جس عنوان پر جس موضوع پر تقریر کروں گا وہ ایک بڑا حساس موضوع ہے، ایک بڑا اہم عنوان ہے۔ ابن انشا نے لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سال گیا اور ایک نیا سال ہے آنے کو، ایک سال گیا اور ایک نیا سال ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ یہ ابن انشا نے اپنی خوبصورت شاعری میں وقت کی قدر و قیمت کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کو وقت کی قیمت، وقت کی قدر بتلائی ہے، اور اسی عنوان پر میں آج تقریر کروں گا کہ وقت کی قدر و قیمت اور اہمیت۔ آج سے 1 مہینے 18 دن پہلے اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کے 1443 کا سورج غروب ہو کر ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ ہر زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، انسان ہی نہیں، دنیا کا دوسرا نام دار فانی ہے۔ جو چیز بھی یہاں وجود میں آئی ہے، جس کو وجود بخشا گیا ہے، کوئی نقش و نگار اس کو عطا کیا گیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن دنیا سے فنا ہو جائے گی۔ اس کا وجود، اس کا نقش و نگار، خوبصورتی، اس کی زیب و زینت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف تنہا تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس نے بھی اس عالم رنگ و بو میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں، اس ظاہری زیب و زینت والی دنیا میں سانسیں لی ہیں، ایک دن ضرور آئے گا کہ اس کی سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹ جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ایک گہری نیند کے آغوش میں سو جائے گا، ایک ایسی نیند کہ جس کے بعد دوبارہ بیدار ہونا نہیں پڑے گا۔ اسی کو قرآن کریم نے 4 پارے میں یوں بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، بلکہ ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے، اس کا وجود ختم ہو جانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور اپنے وقت کو صحیح مصرف میں بتائے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم سبوں کو وقت کا صحیح استعمال سیکھنا چاہیے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو یوں ہی گھنٹوں بیٹھ کر وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ علماء نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جو مر جاتا ہے، جو عالم فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے، اس کی سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک گہری نیند کے آغوش میں سو جاتا ہے، وہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اسے ہم مردہ کہتے ہیں۔ اور ایک انسان وہ ہے جو زندہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں زندہ تو ہے، ناکارہ ہے، نکما ہے، سست اور غافل ہے۔ زندہ تو ہے مگر سست بیٹھا رہتا ہے، کچھ کرتا دھرتا نہیں ہے، وقت کو یوں ہی ضائع کرتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ غور کیجئے کہ ایسے مردوں اور زندوں میں کیا فرق رہا، اس لیے کہ موت بھی نام ہے بے حس و حرکت ہو جانے کا، موت بھی نام ہے لاچار اور مجبور ہو جانے کا، اور ایک آدمی زندہ ہونے کے باوجود سست بیٹھا ہے، غافل غفلت میں پڑا ہے، تو ایسے مردوں اور زندوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس لیے کہ زندگی تو نام ہے حرکت و عمل کا، دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کا، اپنے وقت کو صحیح استعمال میں لانے کا، اور وقت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کو صحیح طریقے پر ناپ تول کر استعمال کرنے کا نام زندگی ہے۔
ایک عربی شاعر ہم سبوں کو ایک اہم پیغام دیتا ہے. وہ یوں کہتا ہے دقات قلب المرء قائلۃ کہ آدمی کی دل کی دھڑکنیں، آدمی کا 24 گھنٹے ہر لمحہ دھڑکنے والا دل اور اس کی دھڑکن یہ پیغام دیتی ہے، اس کو مخاطب کرتی ہے، اس کو پکار کر کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ان الحیات دقائق و ثوانی کہ بے شک یاد رکھ یہ زندگی منٹوں اور سیکنڈوں کا کام ہے. ان الحیات دقائق منٹوں کا کام ہے، وہ ثوانی اور سیکنڈوں کا کام ہے. ایک لمحے میں ایک خوبصورت لمبے قد قامت والا اور قدرت و طاقت والا انسان فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ چند لمحے پہلے گویا اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کے اندر کی طاقت قوت ہی نہیں تھی. تو یہ عربی شاعر ہمیں بتلاتا ہے کہ زندگی کی جو دھڑکنیں ہیں، دل کی جو دھڑکنیں ہیں، یہ تمہیں پکار کر یوں کہہ رہی ہے کہ زندگی منٹوں اور سیکنڈوں کا کام ہے. جو وقت بیت رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ایک ایک سال، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقفہ، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ کم ہوتی جا رہی ہے. افسوس ہے ان لوگوں پر جو جنم دن اور سالگرہ مناتے ہیں، کیک لا کر کاٹتے ہیں، اور افسوس، مزید افسوس ہے ان پر کہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے. ذرا انہیں کون بتائے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، دکھ کی گھڑی ہے کہ آدمی کی زندگی سے ایک سال کم ہو رہا ہے، آدمی کی عمر وقفہ گھٹ رہی ہے، اور اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اسی کو اگر دوسرے پہلو سے کہہ دیا جائے کہ مثال کے طور پر، فرضی مثال کے طور پر کہ تمہاری زندگی اتنی کم ہوئی، اتنے دن بعد موت آنی ہے، تو ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے. لیکن از خود سالگرہ منا رہے ہیں، جنم دن کے نام پر کیک کاٹ رہے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. امام نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، یہ امام نووی علمی دنیا کا ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے جس نے پیدائش کے بعد سے ہوش سنبھالا، اپنے مرتے دم تک صرف کتابیں اور قلم ہی کو ہاتھ لگایا ہے. اپنی زندگی میں اس نے نکاح بھی نہیں کیا، پوری زندگی علم حدیث کی، علم تفسیر کی اور قرآن و حدیث کی اتنی خدمت کی ہے کہ آخری سانس بھی علمی دنیا میں گھوم کر اس نے لی ہے. امام نووی علیہ رحمہ لکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب لوگ 40 سال کے ہو جاتے تھے تو اپنے کام کاج چھوڑ دیتے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اطاعت و بندگی میں گزارتے تھے. اس لیے کہ علماء یوں فرماتے ہیں کہ زندگی ہے ہی بندگی اور اطاعت کے لیے، اور بندگی اور اطاعت اسی وقت کامیاب اور کارگر ہو سکتی ہے جب وقت کا صحیح استعمال کیا جائے. ایک اردو شاعر یوں کہتا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اور زندگی کے لمحوں میں سے کچھ چیزیں کٹتی جا رہی ہیں اور زندگی کی ڈوریاں، سانس کی ڈوریاں کم ہوتی جا رہی ہیں. علماء یہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی دکان پر برف لے کر بیٹھا ہوا ہو لیکن اس کو اپنے برف بیچنے کی فکر نہیں ہے تو کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی لمحوں میں اس کا سارا سرمایہ، سارا مال پانی کی شکل میں بہہ جائے گا اور دنیا ایسے آدمی کو بے وقوف سمجھتی ہے. یہی علماء آگے فرماتے ہیں اسی بات کو لے کر، اگر ہم اپنے زندگی میں یہ دیکھیں کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں یا وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں دل یہ گواہی دے گا کہ تم بھی نا اہلیت کی بنا پر، ہم بھی نا واقفیت کی بنا پر وقت کا استعمال صحیح نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ وقت کی قدر و قیمت اتنی اہم چیز ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کھویا ہوا مال، گیا ہوا مال کسی نہ کسی درجے میں واپس آ سکتا ہے، اس کو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن تمام انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گیا ہوا وقت کا ایک لمحہ بھی کسی صورت میں واپس نہیں آ سکتا. ایک اردو شاعر یوں کہتا ہے کہ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، میں تو ساتھ چلنا ہو تو چل، میں تو چلا جاؤں گا. وہ ٹھہر کر کسی کا انتظار نہیں کرے گا. اور صدیوں کا تجربہ ہے، صدیوں کا تجربہ ہم سبوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانا ہے، جنہوں نے وقت کی اہمیت کو پہچانا ہے. دنیا میں کوئی کامیاب انسان، کوئی نامور عالم، کوئی بڑا مصنف، کوئی بڑا محقق و مدقق، کوئی بڑا پروفیسر یا کسی بھی بڑے عہدے پر فائز ہونے والا، کسی بڑے عہدے سے سرفراز کیے جانے والا، دنیا کا کوئی مشہور و معروف سائنسداں، الغرض کسی بھی فن کی مشہور و معروف شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی تاریخ میں کہ اس
गई हो। जिसने वक्त को ज़ाया किया है वक्त ने उसको बर्बाद किया है, जिसने वक्त को तबाह व बर्बाद किया है वक्त ने उसको ज़ाया कर दिया है। अक्लमंदों ने एक मिसाल बयान की है, बल्कि अक्लमंदों ने यह कहा है कि जो इंसान, जो आदमी लोगों के कामों के वक्त अपने दोनों हाथ जेब में डालकर बैठा हो, कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ दूसरों की जेब में डालेगा, यानी चोर बन जाएगा। फरमाते ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ उसने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा से कौन वाकिफ नहीं? वो बड़े 4 इमाम जिनकी पूरी दुनिया तकलीद करती है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, उन्हीं चारों अइम्मा में से एक इमाम शाफी हैं। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ये फरमाते हैं कि मैंने अपने बुजुर्गों से एक बात सीखी है। फरमाया अल वक्त का सैफ, कि वक्त तलवार की तरह है, तलवार के मानिद है। इल्लम तक्ताहु यक्ताका, अगर तुम उसका इस्तेमाल अच्छे कामों में, भले कामों में, सही कामों में नहीं करोगे वो तुम्हें जरूर काट देगा। या तो वक्त तुम्हें काट देगा या वक्त को तुम काट लो अच्छे कामों में, वरना अगर तुम वक्त को तबाह बर्बाद करोगे वक्त तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। वक्त एक ऐसी चीज है जिसने इसका सही इस्तेमाल किया, इसको अपनाया, वो दुनिया में आगे बढ़ता गया। और हमारा दीन इस्लाम, हमारा दीन जो हमारी जिंदगी के हर शोबे में, हर हिस्से में हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रहबरी करता है, उसने मुख्तलिफ अंदाज में अलग अलग पहलुओं से वक्त की कदर व कीमत हमें सिखाई है। चुनांचे सूरह असर में, जिसको मैंने खुतबे में भी पढ़ा, वल असरी के जरिए जमाने की वक्त की कसम खाई गई है। और उलमा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत में जमाने की कसम खाकर ये इशारा दे दिया है कि जो तुम्हारे पास दौलतें हैं, जो तुम्हारे पास नेमतें हैं, उन तमाम दौलतों में, उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत वक्त की दौलत और वक्त की नेमत है। अगर तुम इसकी कदर करोगे, अच्छे आमाल से वक्त को आबाद रखोगे, जिक्र व ताअत में वक्त लगाओगे, भली बातों में, अच्छे कामों में वक्त लगाओगे, तो अल्लाह तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। और अगर वक्त का इस्तेमाल सही नहीं करोगे तो एक दिन आएगा, उलमा फरमाते हैं तुम्हारे दोनों हाथ खाली होंगे, ना दीन की दौलत रहेगी, ना दुनिया ही में से कुछ हाथ आएगा। लोग तो यूं कहते हैं कि वक्त सोने से ज्यादा कीमती है, लेकिन जिन्होंने वक्त का सही इस्तेमाल किया है, वक्त को कीमत जाना है, वक्त की कदर व कीमत को पहचाना है, उन्होंने ये जुमला कहा है अल वक्त हुवल हयात, कि वक्त तो सिर्फ जिंदगी है, यानी जिंदगी का दूसरा नाम वक्त है, वक्त जिंदगी का नाम है। इसलिए अगर किसी को आगे बढ़ना हो, उलमा फरमाते उसको सबसे पहले वक्त की कदर व कीमत पहचाननी होगी। उलमा ये भी फरमाते हैं कि वक्त एक ऐसी चीज है, चलता जा रहा है, उसने आज तक ना किसी का रुक कर ठहर कर इंतजार किया, ना आगे करेगा। फरमाते हैं जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो यूं समझता है मेरी जिंदगी कहाँ गुजर गई, और यूं महसूस करता है कि कल बचपन था, फिर जवानी आई और अचानक बुढ़ापा भी आ गया। हालांकि ऐसा नहीं है, इसलिए कि जिंदगी एक निजाम के साथ चल रही है और ये तमाम मराहिल, बचपन, उसके बाद जवानी, फिर बुढ़ापा, ये तमाम मराहिल तय करने में एक लंबा अरसा खर्च हुआ है। लेकिन एक शायर ने कहा और बड़ा ही खूब कहा, उसने ये कहा कि वक्त की रफ्तार और महसूस ये दुश्वार है। तुम ये समझते हो कि वक्त की रफ्तार को महसूस कर लिया जाए, ये नहीं हो सकता, ये दुश्वार है। वो कहता है वक्त की रफ्तार और महसूस ये दुश्वार है, जमीन चलती है तेजी से मगर हिलती नहीं, हिलती हुई दिखती तुम्हें कभी नहीं, अलबत्ता अपने चक्कर बराबर काट रही है। इससे कतई नजर के सूरज और आसमान चलती है, जमीन चलती है, मेरा मौजूद बहस नहीं है, ना कुरान करीम ने इसको उठाया है। बस शायर का ये शेर कि जमीन चलती तो तेजी से है लेकिन हिलती नहीं है, इसी तरह वक्त की रफ्तार जमीन से भी तेजी से चल रही है लेकिन हिलती और रफ्तार कभी महसूस होती नहीं है। ये हमारी जिंदगी का सफर जारी और सारी है, हम इसकी कदर करें या ना करें, हम इसको महसूस करें या ना करें। उलमा फरमाते हैं एक दिन आएगा कि ये वक्त हमें अपने अंजाम तक पहुंचा देगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि मोहलत अमल भी खत्म कर दी जाएगी, अमल की मोहलत भी नहीं मिलेगी। फरमाते हैं कि ये समझना चाहिए जिंदगी के कीमती औकात, जिंदगी के कीमती लम्हात सिर्फ खाने पीने और यूं ही आराम में गुजार देने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक मकसद होता है। जिंदगी दी गई एक मकसद के लिए उसको पूरा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह असर में हमें ये पैगाम दिया है कि अगर वक्त की कदर व कीमत करोगे तो खसारे और नुकसान से निकल जाओगे। और उलमा ये फरमाते हैं आप जरा अपनी नमाज वाली इबादत पर गौर कर लीजिए कि जो हमें नमाज का निजाम दिया गया है ये भी एक वक्त के साथ जुड़ा हुआ है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो
دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے الگ الگ اوقات میں نماز کو فرض فرمایا، اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر، ایمان والوں پر اپنے وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی نماز فجر کو نماز ظہر میں ادا کرے پھر وہ ادا نہیں رہتی بلکہ قضا بن جاتی ہے، اور جو ثواب اس کو اس کے وقت میں ادا کرنے پر ملنے والا تھا بعد وہ ثواب نہیں ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وقت نکلا، وقت نکلنے کے بعد وہ ثواب بھی نکل گیا جو اس پر ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے الگ الگ اوقات میں نماز کو بنایا ہے بندگی کے وقفے وقفے سے بندگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ اپنی زندگی کی ایسی ترتیب بناؤ، ایسا نظام الاوقات بناؤ کہ ہر نماز کے بعد تمہارا عمل ہو، اللہ رب العزت کی یاد ہو۔ فرماتے ہیں جو انسان روز آنا تھوڑا تھوڑا وقت ہی اچھے کاموں میں گزارے گا، اچھے کاموں کے لیے مقرر کرے گا، وہ آہستہ آہستہ اپنے وقت کو قیمتی بناتا چلا جائے گا۔ یہ چند قیمتی باتیں۔ ابھی دوسری بات مجھے بیان کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، اس عنوان کا وقت کی قدر و قیمت کا جو حصہ، جو تقریر باقی رہے گی وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں حضرات کے سامنے